دوستو آج ہمارا حروف کے حوالے سے حروف کی اقسام کے حوالے سے دوسرا سبق ہے۔ پچھلے سبق میں نے آپ کو حروف جار کے حوالے سے بتایا تھا کہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جو ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، یعنی یہ ایک اسم ہے اور یہ فعل ہے، ان دونوں کو ملانے والے جو حروف ہوتے ہیں ان کو ہم حروف جار بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جماعت ششم میں پڑھتا ہے، ششم اور پڑھنا یہ حروف جار میں اس میں حروف جار ہے۔ آج ہم حروف اضافت کے حوالے سے اور حروف عطف کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف اضافت یہ وہ حروف ہے جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے، یعنی دو اسموں کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کو ظاہر کرنے والے حروف کو ہم حروف اضافت بولتے ہیں، یعنی یہ اس کا اضافی مطلب آپ کو دیتے ہیں کہ خالدہ کی ماں، خالدہ کی ماں، تو خالدہ بھی ایک نام ہے، ماں بھی ایک نام ہے، تو اس کی ماں ہے۔ فاطمہ کا رومال، فاطمہ اور رومال دو اسم ہیں، ان کا جو تعلق ہے رومال کا تو وہ کا کے ذریعے سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ درخت، پتے، تو درخت میں پتے ہوتے تو درخت کے پتے۔ ارشد کی کتابیں، تو یہ ان کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، وہ حروف جو ایک اسم کی باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں تو ان حروف کو ہم حروف اضافت بولتے ہیں۔ اگلا ہمارے ساتھ ہے حروف عطف، وہ حروف جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں، یعنی جو دو اسموں کو یا دو جملوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں تو ان کو ہم حروف عطف بولتے ہیں یا وہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر شب و روز، سمینہ اور کوثر، تو یہاں پہ فرق یہ آپ نے سیکھنا ہوگا۔ حروف اضافت میں تعلق، دو اسموں کی تعلق کو ظاہر کیا جاتا ہے حرف، اور حروف عطف میں ان دونوں کو ملانے کا کام کیا جاتا ہے۔ شب بھی نام ہے، روز بھی نام ہے، تو ان دونوں کو ملانے والا حرف جو ہے وہ واو ہے۔ سمینہ بھی نام ہے، کوثر بھی نام ہے، لیکن ان کا تعلق یہاں پہ ظاہر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ دونوں نام ہے اور ان دونوں ناموں کو مطلب ملانے کا کام کیا جاتا ہے یہ حروف، ٹھیک ہے۔ تم فیصل آباد جا رہے تھے پھر واپس آ گئے، مطلب فیصل آباد جانا اور پھر واپس آنا، تو یہ حروف عطف ہے۔ تم بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو، یعنی آپ بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے، تم اور مجھے، تو ان کے یہاں پہ دو اسموں کو ملاتا ہے کہ آپ بھی مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو۔ مندرجہ بالا جملوں میں واو اور اور بھی یہ سارے حروف عطف ہے۔ واو، یہ آپ نے اہم نقطہ یاد کرنا ہے، واو صرف فارسی اور عربی کے الفاظ کو ملاتا ہے۔ اگر ایک لفظ ہندی اور دوسرا عربی یا فارسی ہو تو حروف یا حرف عطف واو استعمال نہیں ہو سکتا، اس لیے چیخ و پکار اور دن و رات غلط مرکبات ہے۔ دوستو اس حوالے سے میں نے ایک باقاعدہ ویڈیو اردو املا کے بنیادی اصول کے حوالے سے میں نے باقاعدہ ایک ویڈیو اس لیے بنائی تاکہ آپ لوگوں کو بر وقت ان کی سمجھ آ سکے، کیونکہ میں نے آلریڈی اس حوالے سے ایک نیا ٹاپک یہ اردو قواعد و انشاء کے حوالے سے سٹارٹ کرنے والا تھا، تو شروع میں نے آپ کو اردو املا کے بنیادی قواعد جو تھے آپ کو بتائے تھے، تو آپ اس ویڈیو کو غور سے سن لو اور دیکھ لو اور جو اہم ان کے بنیادی اصول ہے ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرو، امید ہے آپ کو پھر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو سیکھا، ایک حروف اضافت سیکھا کہ دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرتے۔ دوستو آپ نے یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا ہے، یہاں پہ تعلق کا بتاتا ہے کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ تو خالدہ کی ماں، فاطمہ کا رومال، درخت کے پتے، یعنی کہ اس میں ان کا تعلق ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح ارشد کی کتابیں، یعنی ارشد کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے کتابوں کے ساتھ۔ اب یہاں پہ وہ حروف جو دو اسم یا دو جملوں کو ملاتے، دو اسموں کو، شب ایک اسم ہے، روز ایک اسم ہے، سمینہ بھی ایک اسم ہے اور کوثر بھی ایک اسم ہے، ان دونوں اسموں یا دو جملوں کو یا نیچے جملے جب ان کو جو حرف ملاتا ہے تو اس حرف کو ہم حروف عطف یا وہ حروف عطف کہلاتے۔ دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں ہم حروف ندا کے حوالے سے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے یہ دونوں ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔